ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیجئے کہ تقریر ہونے والی ہے اور کون کون سننے کے لیے بیٹھیں گے؟ صحیح بات ہے بھائی، آج کوئی مسکال وغیرہ نہیں ہے، بس محبت کے ساتھ پہنچ جائے اور تقریر سنیے۔ بے حد ضرورت ہے ہم کو تقریر سننا، نعت بھی سنیے، تقریر بھی سنیے۔ نعت سننے سے نبی سے عشق بڑھتا ہے اور تقریر سننے سے اتنے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آئیے میں حضرت علامہ مفتی سہیل اختر صاحب کی لمبی صفائی کی موجودگی میں خطیب اہل سنت عالم نبیل اسیرے کے صبح سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا نہال اختر صاحب کی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سارے سے استعمال کر لیں نعرہ تکبیر، ذرا مکمل بیداری کے ساتھ اور لگنا چاہیے کہ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مسئلہ ہے بابا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ نہال اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فطرت کے لکھے ہوئے ہر خطبے پڑھا کرو، فطرت کے لکھے ہوئے ہر خطبے پڑھا کرو، کتابیں اگر مہنگی ہو تو چہرے پڑھا کرو۔ اسٹیج پر جلوہ مقتدر علماء کرام، معزز سامعین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص محترم المقام بھلائی کے صدر احترام نقیب اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سبع الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم سے پیشتر جو شعراء کرام اور کونین بھائی آپ سے ہم کلام ہو رہے تھے اور کونین بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ کل حضرت کہیں جلسے میں گئے تھے، وہاں پر ہوا یہ تھا کہ کچھ جوان لڑکے ہیں وہ جلسہ گاہ کے گرد میں یعنی بازو میں کھڑے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جلسہ کے اختتام پر یعنی جب جلسہ ختم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ محلے میں چوری ہو گئی، چوری کر لیا، فلاں صاحب تھے وہ چوری کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو گرد میں پاس میں کھڑے تھے، جگہ باقی ہے آپ کے لیے، جگہ ہے ادھر دیکھیے جگہ ہے، کرسیاں خالی ہے، آپ چاہیں تو ادھر آ کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کونین بھائی جو کہہ رہے تھے کیا بھروسہ کیا ہو رہا تھا، کہیں کل یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اور جو حضرات جا رہے ہیں یہ آپ ان کے چہروں کو پہچان لینا کون جا رہا ہے، جلسہ گاہ سے جو جا رہے نا ان کے چہروں کو پہچان لینا کون جا رہا ہے، پھر جانے والے بھی سمجھیں اور یہاں جو کھڑے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیے زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں کریں گے، ابھی کونین بھائی کہہ رہے تھے ہم سے الحمدللہ، کہہ رہے تھے کہ بہت دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اسٹیج پر، تقریر سنیں گے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن چند گفتگو کریں گے چند منٹ کے لیے، لیکن پہلے میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے شعراء کرام ابھی نعت سنا رہے تھے تو میں صرف 2 شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تقریر مجھے کتنی دیر کرنا ہے یا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، مجھے جگہ معلوم ہے مجھے کہاں بیٹھنا ہے، میں تو جانتا ہوں مجھے کس جگہ پر بیٹھنا ہے اور میری حیثیت کیا ہے میں جانتا ہوں، تو میں ٹیسٹ لے رہا ہوں۔ یہ محمد کی غلامی، یہ محمد کی غلامی تمہیں بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح
चेहरा खिला देगी। क्या बात है, ये मोहम्मद की गुलामी तुम्हें बड़ा खिला देगी, गुलाब की तरह चेहरा खिला देगी। मत छोड़ना दामन मुस्तफा का, मत छोड़ना दामन मुस्तफा का, ये मोहब्बत आपको खुदा से मिला देगी। मतलब तैयार नहीं है आप? हैं? तैयार है ना? तो टेस्ट में तो फेल हो गए ना। जी जी, मैं सुनाने ही लिए आया हूं। तो आप सुनने के लिए तैयार है ना? चंद मिनट ही सुनिए, मगर काम की बातें सुन के जाइए। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में मैं जाता हूं और उनके लिखे हुए कलाम फारसी में है। मैं चंद कलाम फारसी के आपके समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं और फिर एक शेर की मैं तशरीह करके अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। एक ही शेर पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं और उसी पर मैं इंशाअल्लाह ताला बैठ जाऊंगा। तो कलाम सुने। तनम फरसूदा जहां पारा, तनम फरसूदा जहां पारा। जो मुंशी हजरात है ना, जो पहले पढ़े लिखे हैं, उलमा से खिताब नहीं होता है भाई, उलमा को तकरीर नहीं सुनाना होता है, अवाम को सुनाना होता है। तो मैं समझता हूं कि कुछ हजरात जो पुराने हैं पढ़े लिखे, उनको फारसी की समझ है। जो नए पढ़े लिखे हैं उनको फारसी नहीं आती, वो समझते भी नहीं हैं। तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर रोशनी डाल दूंगा और समझा दूंगा। तनम फरसूदा जहां पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा, दिलम पज़मुर्दा आवारा, जे इसिया या रसूल अल्लाह, चू सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी। चू सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। कलाम तो लंबा है, लेकिन मैं दो ही शेर पढ़ता हूँ और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। चू सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी। वो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, चू सुए मन गुजर आरी या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में, आपकी जुदाई में मेरा दिल पारा पारा हो गया है। पारा पारा यानी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई ने। अल्लामा मुफ्ती निहाल अख्तर साहब की तकरीर हो रही है और बड़ी खुशी हुई है कि इनकी तकरीर के दौरान हमारे आपके बहुत शहीद सियासत के हवाले से हमारी आपकी आवाज को हिंदुस्तान की असम्बली की दीवार पर चस्पा करने वाली वो अजीम जात मुहिब बिगराम देकार भाई जनाब गुड्डू अस्फी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो हमारे आपके शहीद विधायक इज्जतमान जनाब इजहार अस्फी साहब के शहीद बेटा है और हम सबका शहीदा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ रखते हैं। मैं कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आज ये पूर्णिया भी गए थे डॉक्टर के यहाँ, तबीयत खराब भी है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आएंगे, कामिल भाई ने कहा कि हम लोगों से इतनी मोहब्बत है, अगर तबीयत खराब भी है तो वो आ जाएंगे, और कामिल भाई की बात सच हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चू सुबह मन गुजर आरी, मने मिस्की की नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जहां या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, मेरा दिल पारा पारा हो गया है। या रसूल अल्लाह, आपसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, आपकी जुदाई ने मुझे जीती जी मार दिया है। या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पर लिपट के रहना चाहता हूँ, आपके नालैने पाक पर मैं भरोसा देना चाहता हूँ, आपके नालैने पाक को चूमते रहना चाहता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरा वतन ये नहीं है, मेरा वतन यहाँ नहीं है कि मैं मदीना मुनव्वरा में रहूं, आपके नालैने पाक पर मैं भरोसा देता रहूं। या रसूल अल्लाह, मेरा वतन कहीं और है, मैं किसी और जगह रहता हूं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई ने मेरे दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा, जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा, जे इसिया या रसूल अल्लाह,
یہ آنسو بہا رہا ہوں آپ کی جدائی میں، آپ کی محبت میں، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام جب آپ میرے گلیوں سے آئے، چوس ہوئے من گزر آری میری گلیوں سے تشریف لائے، یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے، میرے گلیوں سے جب آپ کا گزر ہو، یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے، میرے گلیوں سے جب آپ کا گزر ہو، یا رسول اللہ جب میرے یہاں تشریف لائے تو یا رسول اللہ میں آپ کو ہدیتاً تحفتاً کچھ تو پیش کروں گا، کچھ تو میں نذرانہ دوں گا، لیکن میں ہوں تو نادار، مفلس، کمزور، ناتواں، میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، میں اغنیا نہیں ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میں کیا پیش کروں؟ لیکن یا رسول اللہ جب میرے گلیوں سے آپ گزریں گے میں تو کچھ پیش کروں گا، میں تو کچھ دوں گا، لیکن دے بھی کیا سکتا ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، دے بھی کیا سکتا ہوں، پیش بھی کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہتے یا رسول اللہ میں دے تو کچھ نہیں سکتا، فدائے نقشے نالے نکنم جان، یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں گے، جب میری گلیوں سے گزریں گے تو یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کے جو عکس آئیں گے، نشان آئیں گے زمین پر، جامی اس قدم مبارک کے نشان پر اپنی جان قربان کر دے گا، فدائے نقش نالے نت کنم جان، یا رسول اللہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ کلام، یہ نعت کے چند اشعار لکھ کر کے ایک کاغذ میں جیب میں رکھے اور ارادہ کیے کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور تربت پاک پر کھڑے ہو کر، مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر کھڑے ہو کر میں کہوں گا، یہ اشعار سناؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا اور اپنے دل کی یہ آواز مصطفیٰ کو سناؤں گا۔ تمنا لیے، دل میں آرزو لیے، یہ کلام لکھا اور لکھنے کے بعد جیب میں رکھے اور جیب میں رکھنے کے بعد پہنچ گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کی، طواف کیا، حج کیے، حج سے فارغ ہوئے تو پھر کہنے لگے، ارادہ کیے کہ اب میں روضۃ الرسول میں جاؤں گا، میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ علامہ جامی کہتے ہیں جب میں حج سے فارغ ہو گیا تو میں مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہو گیا، مدینہ کے لیے، مدینہ شریف جانے کے لیے سامان سفر تیار کیا، اور پھر میں چلنے لگا۔ جب چلنے لگا تو یہاں تک کہ چلتے چلتے جب میں کافی دور نکل چکا تو رات ہو گئی۔ جب سورج غروب ہوا تو جو مکہ مکرمہ کا جو گورنر تھا، اس وقت جو مکہ مکرمہ کا گورنر تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گورنر سے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے مکہ کے گورنر سنو، ایک جامی نام سے ایسا آدمی ہے، اس کا حلیہ یہ ہے، چہرہ یہ ہے، رنگت یہ ہے، داڑھی یہ ہے، وہ خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کا طواف کر کے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف آ رہا ہے، وہ قدم کو بڑھا چکا ہے، انہیں روکا جائے، مدینہ شریف کے حدود کے اندر انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے، ان پر بینڈ لگا دی جائے، ان کو حرم شریف میں جو زیارت کی وہیں تک ان کو محدود کر دیا جائے، یعنی مدینہ شریف کے طرف انہیں آنے نہ دیا جائے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب چلنے لگے تو جو گورنر تھا وہ گھوڑ سواروں کو بھیجتے گئے، اپنے فوجیوں کو بھیجتے گئے اور کہتے گئے، علامہ جامی کے پاس کہتے گئے، اے جانے والا شخص تمہارا نام جامی ہے؟ کہا ہاں میں جامی ہوں۔ کہا کہ یہ گورنر ہاؤس سے یہ آرڈر ملا ہے، یہ ہمیں چٹھی ملا ہے، یہ پیغام
ملا ہے کہ آپ کو مدینہ شریف نہ جانے دیا جائے، مدینہ شریف جانے سے روکا جائے، آپ کو مدینہ شریف کی طرف آپ کے قدم نہ بڑھے، اس لیے یہ آرڈر ملا ہے، یہ حکم نامہ ملا ہے، آپ کو واپس ہونا پڑے گا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کی طرف جو جا رہے تھے انہیں واپس لوٹا دیا گیا، واپس جب وہ پلٹ کے پھر باہر نکال دیے گئے، حرم شریف کے باہر ان کو نکال دیا گیا، تو پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ پھر کوشش کرتے گئے کہ مجھے مدینہ شریف جانا ہے، مجھے مدینہ شریف جانا ہے، تربت پاک پر حاضری لگانا ہے، مصطفیٰ کو یہ ناک کے کلام سنانا ہے۔ یہ درد دل مسکرایا ہے، یہ درد دل مسکرایا ہے، میرے آنکھوں کی پلکوں پر پاؤں رکھ کے میرا محبوب دل میں آیا ہے، یہ ارادہ لیے ہے کہ مجھے جانا ہے مدینہ شریف، مجھے روکا جا رہا ہے، لیکن میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میں نے خطا کیا کیا ہے، جرم کیا کیا ہے، میں کتنا بڑا مجرم ہوں کہ مجھے مدینہ شریف جانے سے روکا جا رہا ہے، مدینہ شریف کی طرف میرے قدم کو بڑھانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ پلٹا دیا گیا۔ جو قافلہ بھیڑیاں چرانے والے، بکریاں چرانے والے ہوتے نا حضرت، وہ بکریاں چرانے والے بھیڑیوں کو لے کر کے، ریوڑوں کو لے کر کے وہ حرم شریف کے باہر سے حرم شریف کے اندر آنا چاہ رہا ہے، حرم شریف کی طرف آ رہا ہے، تو علامہ جامی کہتے ہیں کہ مجھے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ ریوڑوں کو لے کر، بکریوں کو لے کر کے وہ کہتے ہیں حرم شریف سے باہر جاؤں گا، مدینہ کے راستے پر جاؤں گا، اور وطن نخلا کی طرف میں اپنا قدم بڑھاؤں گا۔ میرا وطن وہاں ہے، میرا گھر وہاں ہے، میں وہیں رہتا ہوں۔ تو علامہ جامی کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے لو نا، مجھے بھی مدینہ جانا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگانا ہے، مصطفیٰ کو یہ کلام سنانا ہے، مجھے بھی ساتھ میں لے لو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ساتھ میں لے لیا۔ جب پھر وہ آگے بڑھا، رات ہوئی، آگ لگی، گورنر کو مصطفیٰ پھر خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے مکہ کے گورنر، تمہیں پتا نہیں، تمہیں میں نے روکا نہیں تھا کہ جامی جو مدینہ آ رہا ہے انہیں روکا جائے، انہیں آنے نہ دیا جائے، تمہیں یہ میں نے نہیں کہا۔ گورنر تیار ہوتا ہے اور پھر اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے، اور فوجی دوڑ کے جاتا ہے تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کے، اور کہتا ہے جامی کس کا نام ہے؟ علامہ جامی کہتے ہیں میرا نام جامی ہے۔ کہا کہ گورنر نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ مدینہ شریف نہیں جا سکو گے، نہیں جانے دیا جائے گا۔ پھر انہیں لوٹا دیا گیا، پھر باہر ہو گئے۔ پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان، بڑا مغموم، چہرہ اتر گیا ہے، رنجیدہ ہے، حزن و ملال ہے، چہرے میں درد ہے، دل میں درد ہے، کیفیت میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرما دے، مجھ پر کرم فرما دے۔ آخر بات کیا ہے، درد کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک قافلہ اور آ رہا تھا، مدینہ شریف جانا تھا وہ قافلے والوں کو۔ علامہ جامی کہتے کدھر جانا ہے، کدھر جاؤ گے؟ کہنے لگے مدینہ جا رہے ہیں۔ تو علامہ جامی کہتے مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں بھی تربت پاک پر حاضری لگانا چاہتا ہوں۔ علامہ جامی کہتے ہیں کہ میں 2 بار کوشش کیا جانے کی، 2 بار میں نے کوشش کی، لیکن مجھے بار بار روک دیا گیا، مدینہ شریف کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا ہے، مدینہ شریف مجھے حاضر نہیں کیا جا رہا ہے، روک دیا جا رہا ہے۔ تو وہ قافلے والے تھے، وہ قافلے والے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کو لے جاؤں گا، لیکن میری کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ کچھ پیسے مجھے دے دو۔ وہ علامہ جامی کے پاس جتنے پیسے تھے سارے درہم و دینار وہ قافلے والوں کو دے دیتے ہیں، اے قافلے والوں یہ سارے درہم و دینار تم لے لو، لیکن مجھے مدینہ لے کے چلو۔ لیکن کیسے مدینہ لے کے جاؤ گے، کیسے لے کے جانا ہے؟ ایسے مت لے جانا، لوگ پہچان چاہتے ہیں، لوگ میرے چہرے کو پہچان لیے ہیں،
مجھے کسی گم راستے سے لے کے چلو، انجان راستے سے لے کے چلو، لیکن کون سا انجان راستہ؟ علامہ جامی بتاتے گئے، کہتے ہیں کہ مجھے اونٹ کے ٹانگوں کے بیچ، مجھے بھیڑیوں کے چمڑیوں کو پہنا کر، میرے چہرے پر، میرے جسم پر لگا کر، اونٹ کے دونوں ٹانگوں کے بیچ مجھے رسی سے جکڑ دیا جائے، باندھ دیا جائے، اور جب میں مدینہ شریف انٹری کر جاؤں، مدینہ شریف میں داخل ہو جاؤں، تو رسیاں کھول دینا، تربت پاک پر حاضری دے دوں گا، مصطفیٰ کو سلام کہہ دوں گا، اور یہ ناک کے چند کلام پڑھ کے مصطفیٰ پر سلاؤں گا۔ ان شرطوں کے ساتھ، ان کنڈیشنوں کے ساتھ علامہ جامی کو مدینہ شریف کی طرف لے جانے لگے۔ جب مدینہ شریف کے حدود پر پہنچے، پھر گورنر ہاؤس کا آرڈر آ جاتا ہے اور انہیں روکا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں بار بار روکا ہے اور تم میرے حکم کو نہیں مانتے ہو، حکم عدولی کرتے ہو، بھاگ نہیں آتے ہو، تمہیں مدینہ شریف جانے کی ضد ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور بار بار روکا جا رہا ہے۔ گورنر نے کہا کہ جب یہ مانتے نہیں ہیں تو ان کو قید کر لیا جائے۔ ہاتھوں میں زنجیر لگا دی گئی، ہاتھوں میں زنجیر لگا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور ڈال کر کے مکہ کے جیل کے اندر علامہ جامی کو بند کر دیا گیا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند ہے، لیکن نماز وہاں بھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں جلسہ گاہ میں ہوتے ہیں، جلسہ گاہ میں یہاں سے جانے کے بعد، ہم جلسہ گاہ سے جانے کے بعد ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز ترک کر دیتے ہیں، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم جلسہ گاہ میں گئے تھے، جلسہ سن کے آئے ہیں، خطاب سن کے آئے ہیں، تقریر سن کے آئے ہیں، نعت سن کر کے آئے ہیں، لیکن یارو میرے دوستو یاد رکھنا، تم نماز نہیں پڑھو گے، قیامت کے دن تمہیں نماز قضا کرو گے، اس کی کوشش ہوتی ہے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جلسہ گاہ میں تمہارا آنا صرف کام نہ آئے گا، کام جب آئے گا کہ آپ نماز بھی پڑھو گے، جلسہ گاہ میں بھی جاؤ گے، تب تمہارا آنا کامیاب ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر علامہ جامی کو جب قید میں رکھا، وضو کیے، اور وضو کرنے کے بعد جب وہ عشاء کی نماز ادا کی اور رات بھر چادر اوڑھ کر روتے رہے اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، گڑگڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو صبح ہو کر دیکھو، جو دیوانے ہوتے ہیں نا، جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم نظروں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ نظروں کو جھکا کے دیکھتے ہیں، نظروں کو جھکا کے دیکھتے ہیں۔ ہمیں نظروں کو اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں نظروں کو اٹھا کے نظریں جھما کے دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ جامی کی کیفیت دیکھو، بال الجھے ہیں، پیروں میں چپل لگی ہے اور بال بکھرے ہیں، ایسا دیکھنے والا کوئی کہے گا مجنون ہے، دیوانہ جا رہا ہے۔ اللہ جامی کیا کہتے ہیں؟ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں اے صبح کی، اے نسیم صحرا، اے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مجھے تو قید کر لیا گیا، مدینہ شریف جانے کی اجازت نہیں ہے، میں تو نہیں جا سکتا، لیکن اے صبح کی ٹھنڈی ہوا تم تو جا سکتی ہو۔ جب میرے رسول کی بارگاہ سے گزرو تو یہ جامی کی کیفیت کو بیان کرنا، جامی کی حال کو بتانا، اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میرا پیغام ہوا کے ذریعے سے میں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں، ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ علامہ جامی بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا خطاکار ہوگا۔ نہیں، وہ گنہگار نہیں تھے، خطاکار نہیں تھے، وہ مجرم نہیں تھے، وہ بدکار نہیں تھے، وہ سیاہکار نہیں تھے،
وہ بلکہ صدق کے عاشق رسول تھے۔ وہ کیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو جب مخاطب کر کے کہہ دیے تو رات ہوئی تھی، گورنر نے پھر مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا تھا اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے گورنر، مکے کے گورنر سنو، میں نے یہ کب کہا تھا کہ جامی آئے تو اسے قید کر لینا، زنجیریں پہنا دینا، اس کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دینا، پیروں میں زنجیروں سے جکڑ کے جیل کے اندر ڈال دینا۔ یہ میں نے کب کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جامی مدینہ آ رہا ہے، انہیں نہ آنے دیا جائے، انہیں روکا جائے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ گورنر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آخر انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جانے رحمت ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے گورنر سنو، بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایک کلام لکھا ہے، تنم فرسودہ جہاں پارا، یہ کلام لکھا ہے، وہ کلام لکھ کر کے جیب میں لا رہا ہے، تنم فرسودہ جہاں پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ، وہ کلام لکھ کر کے لا رہا ہے۔ اور وہ جب کلام میرے تربت پاک پر قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر جب وہ کلام پڑھے گا تو یہ کلام پڑھنے کے بعد یہ آئیے ان کی محبت اور ان شعر میں وہ درد ہے، وہ احساس ہے کہ مجھے اپنی قبر انور سے نکل کے باہر تشریف لانا ہوگا اور جامی کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ اسی لیے عادت کے مطابق اگر میں اپنی قبر انور سے نکل کر جامی کو سینے سے لگاؤں تو پھر دنیا والے دیکھ کر یہ ان کو عجب لگے گا، عجب سی کیفیت بن جائے گی، اسی لیے ان کو روکا گیا ہے، اسی لیے ان کو آنے نہ دیا گیا ہے۔ اخیر میں ایک بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر دوں، پھر انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ میں عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا ہے، ان سے الگ کیا جا رہا ہے، الگ الگ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، الگ الگ ایجنڈے بنا کر کے مصطفیٰ کی عظمت سے تلوار کی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہے، مصطفیٰ سے دور کیا جا رہا ہے، ان سے بیگانہ کیا جا رہا ہے۔ میں عزیزان محترم میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ سے جتنا جڑے رہو گے، جتنا حضور علیہ السلام سے تمہارا تعلق ہوگا، تمہارا ایمان اس قدر مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ایمان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ اپنی بیوی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اپنی ماں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنی ہوگی، جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، مصطفیٰ علیہ السلام جب وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام پرندوں کے مانند حضور علیہ السلام کی چاروں طرف گھیرے ہیں، اور جب حضور وضو فرما رہے ہیں وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کوئی چلو بنا کے پی رہے ہیں، کوئی پیشانی پہ مل رہے ہیں، کوئی سینے پہ مل رہے ہیں، کوئی اگر کسی تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو پھر کیا کرتے؟ تر اس کے بھیگے ہوئے ہاتھ پر اپنا سوکھا ہاتھ رکھ کے پی رہے، چوم رہے، ایسا کر رہے۔ لیکن میں ذرا حدیثوں کو، علماء کرام جہاں موجود ہیں، علامہ سہیل اختر مصباحی صاحب ہیں، کونین بھائی ہیں، یہ سارے علماء کرام ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کے ان سے پوچھیں اور ان سے معلوم کریں کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب، یا صرف بخاری کے اندر نہیں، کل کتب حدیث کو کھنگال کے دیکھو، کسی میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جب وضو کریں تو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دے۔ یہ حضور نے فرمایا کہیں؟ اللہ نے بھی فرمایا؟ 1 سے 30 پارہ اٹھا کے دیکھ، کہیں کسی آیت پہ یہ تمہیں مل جائے تو مجھے بتانا۔ یہ علماء سے پوچھیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن صحابہ کی روحانیت سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے صحابہ کی روحانیت، جب رسول اللہ کا بھی فرمان نہیں، اللہ کا بھی فرمان نہیں،
کہ جب میرا محبوب وضو کرے تو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دو. اللہ نے بھی نہیں فرمایا, کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں. حدیث میں یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ جب میں وضو کروں تو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دینا. رسول اللہ نے بھی نہیں فرمایا, اللہ نے بھی نہیں فرمایا, لیکن پھر بھی صحابہ کرام ایسا کرتے تھے, زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کی روحانیت سے یہ سوال کرتے ہم, اے صحابہ کی روحانیت, جب اللہ نے بھی نہیں فرمایا, رسول اللہ نے بھی نہیں فرمایا, پھر آپ ایسا عمل کیوں کرتے؟ علماء سے پوچھیں گے, مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی, وضو کرنے کے بعد جو پانی استعمال کر لیں وہ پانی جمع کر کے رکھیں تو دوبارہ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, دوبارہ اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. لیکن صحابہ کرام یہ مسئلہ نہیں سمجھتے تھے کیا؟ سمجھتے تھے, پھر بھی ایسا کرتے تھے. کیوں؟ وجہ یہ ہے صحابہ کی روحانیت پکار کر کہے گی سنو, بات دراصل یہ ہے اللہ نے بھی نہیں فرمایا, رسول اللہ نے بھی نہیں فرمایا, لیکن یہ عشق کی بات ہے. اور وہی بات کو میں دو شعر کے اندر پہنچا دیتا ہوں. ممکن نہیں جلائے دوزخ کی آگ اس کو, ممکن نہیں جلائے دوزخ کی آگ اس کو جو چیز چھو گئی ہے مصطفیٰ کے بدن سے, جو پانی ٹچ ہو کے آ رہا ہے, جو پانی جس میں محبت سے مس ہو کے آ رہا ہے. صحابہ کی روحانیت یہ جواب دے رہی ہے کہ سنو, دراصل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھے, ہم کو نماز پر یہ بھروسہ نہیں رکھتے کہ نماز کی وجہ سے میری مغفرت ہوگی, بلکہ مصطفیٰ کی جسم مبارک سے وہ مس ہو کر وہ پانی آیا ہے, مجھ پر جہنم حرام ہو جائے گی. اور بات آئی ایک بات, ایک منٹ لگے گا, ایک منٹ میں ایک حدیث اور پہنچانا چاہتا ہوں, چونکہ اس بات کو مزین کر دینا چاہتا ہوں. کسی کے دماغ میں شبہ ہی نہ رہے, ان کا دماغ سے شبہ کا ازالہ ہو جائے. ایک صحابی رسول تھے, صحابہ کرام تھے, اور حضور علیہ السلام کو اس وقت ایک چادر کی, کپڑے کی بڑی حاجت تھی. تو ایک صحابی رسول گئے, اور جانے کے بعد حضور علیہ السلام کو یمنی چادر, آپ کالی چادر اوڑا کرتے تھے, یمنی, ان کو حضور علیہ السلام کو بہت پسند تھا. تو کالی چادر حضور علیہ السلام کو پیش کی, ایک چادر دی, چادر حضور علیہ السلام کو دی, اور حضور نے اس چادر کو قبول کی اور اس چادر کو اٹھا کے کندھے پہ رکھے. حضور علیہ السلام نے کندھے پہ رکھا. ایک صحابی رسول کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ چادر مجھے عنایت کر دیں, وہ چادر مجھے عنایت کر دیں. تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے کہ حضور سے کوئی اگر کوئی چیز مانگ لے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور عطا نہ کریں, انہیں نہ دیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی مانگا تو صحابی رسول نے جب طلب کی تو مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ چادر اطہر کو اٹھا کر وہ صحابی رسول کو پیش کر دیے کہ لے لیں آپ اس کو, دے دیے. تو وہ صحابہ کرام جو وہاں پر تھے تو وہ صحابہ کرام پکڑ کے ان کو سائڈ میں لے گئے, کنارے میں جا کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو ان کو سختی کے ساتھ ڈانٹنا شروع کر دیے. کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو یہ حاجت تھی آدھی چادر کی, میں نے اس کو پیش کیا, دوسرے نے پیش کیا, اور آپ نے وہ چادر مانگی, کیا ضرورت تھی, کیوں مانگا آپ نے؟ تو وہ صحابی رسول جواب دیتے, سنو ان کا جواب دل میں بٹھا کر کے جانا اور یاد کرنا. یہ رات کی تنہائی میں وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اسی لیے نہیں مانگا کہ وہ چادر مجھے کپڑا بنانا ہے, پیرہن بنانا ہے اور ٹیبل بنانا ہے, اسی وجہ سے میں نے چادر نہیں مانگا. آپ پھر کیوں مانگا؟ کہنے لگا وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے چادر اسی لیے مانگا جب میں مر جاؤں, جب میری روح نفس انصری سے پرواز کر جائے, جب میں دنیا کو خیرات کر کے چلے جاؤں, دنیا کو چھوڑ جاؤں, تو کسی چادر میں مجھے کفنانا, اسی چادر میں مجھے کفن دے کر کے قبر کے حوالے کرنا. کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے, فتویٰ یہ ہے کہ وہ چادر مجھے کفن دے کر قبر میں اتارنا. نکیرین جب قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور کہیں گے نا کنتا تقول بحق هذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو میں اس
وقت کچھ جواب نہ دے کر مصطفیٰ کی عنایت کردہ چادر دے کے بتا دوں گا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی قسم کی لفظ کوتاہی یا جان کر یا جانے میں ہوئی ہے تو ہم سب مل کر پڑھیں بڑے بلند آواز سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بابا نے بلند پڑھیے، لا الہ، بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھوٹ کی شیر چمن پھول چولے شاد لگے، بابا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، کاغذ جا تو پھر کھلے گے، نئی زندگی تو پھر ملے گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔